تو یہ حاجی صاحب کی محبت ہے، عوام کی محبت ہے حاجی صاحب سے. تو حاجی نور محمد خان دمر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے جرگے کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی، برگیڈیئر نوید صاحب، کمانڈنٹ ارباب صاحب، ڈی سی ارنائی، پوری صاحب، اے ڈی سی، ای سی ارنائی، ڈی پی او ارنائی، ضلعی انتظامیہ، اور پنڈار میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے ارنائی کے قبائلی عمائدین اور زیارت سنجابی سے آئے ہوئے ہمارے سردار صاحبان، مشران قبائلی عمائدین، آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے یقیناً میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے گوناگون مصروفیات کے باوجود بھی ہماری دعوت کو قبول کی اور آپ لوگ آ گئے ہماری جرگے میں، آپ لوگوں نے شرکت کی اور ہمارے جرگے کو آپ لوگوں نے رونق بخشا. اور باتیں تو یہاں پہ بہت ہوئی، لیکن ہم قبائلی لوگ ہیں، ہماری قبائلی روایات میں جرگے ہر وقت عوامی مسائل پہ ہوتے رہتے ہیں، اور ان جرگوں کا کسی حد تک پھر یہ ہے کہ ثمرات اور رزلٹ بھی آ جاتے ہیں، اور جرگوں میں مسائل اور ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، بحث مباحثہ اس میں ہو جاتی ہے. جس طرح یہاں پہ ابھی 1-2 گھنٹے سے جرگہ جو چلا ہے، یہاں پر تقریباً کسی نے بھی ہر کسی نے اپنے دل کی آواز، اپنے دل کی بڑاس نکالا اور ہمارے ساتھ اپنے دل کی خیالات شیئر کیے، اور علاقے کی مسائل بھی یہاں پہ زیر بحث رہی، اور ہر قسم کی مسائل. تو انشاءاللہ یہی ہم آپ لوگوں کے زبان سے مسائل کسی حد تک ہمیں معلوم بھی ہے، اور آپ لوگوں کی زبان سے ہم نے سنی بھی، اور آپ لوگوں کی آج کی جرگے سے ہمیں اجتماعی مسائل کا اندازہ بھی ہوا کہ ارنائی میں جو اجتماعی مسائل جو کہ حل طلب ہے وہ کون سے مسائل ہیں، اور آج کی جرگے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا. سب سے پہلے یہاں پر ظاہر سی باتیں، مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، تو ہر کسی کے اپنے اپنے ایک ذہن میں سوالات ہوں گے. میں تو سب سے پہلے آج کی اس جرگے کی حاضرین سے میری ریکویسٹ ہے، کیونکہ سارے تقریباً ہمارے علاقے کے قبائلی حضرات مشران بیٹھے ہیں. سب سے پہلے ہر معاشرے میں بنیادی جو چیز ہے وہ امن امان ہے. ہم ارنائی کو جو کچھ عرصے سے امن امان کا مسئلہ جو درپیش تھا، میں تو اپنے ایف سی کے اپنے کمانڈنٹ صاحب اور بریگیڈیئر صاحب اور ہماری ضلعی انتظامیہ کی کاوشوں سے جو کچھ عرصے میں تقریباً کسی حد تک کچھ جو بہتری آئی ہے، میں اس کو ان کی کاوشوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ارنائی کے عوام کی طرف سے بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. لا اینڈ آرڈر، امن امان ایک ایسی چیز ہے کہ کئی اگر امن امان کا مسئلہ ہو پھر یہ ڈیولپمنٹ، یہ باقی کچھ چیزیں بعد کی بات ہے. سب سے پہلے امن امان بہت ضروری ہے. امن امان اگر ہو تو انسان کاروبار کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے کاروباری حضرات جو کاروبار کر سکتے ہیں. اور لیکن اگر امن امان کا مسئلہ ہو، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ارنائی روڈ جو کہ ٹینڈر بھی ہو چکا ہے، امن امان کی نظر ہو گیا، یہاں پر کچھ دہشت گرد رہا کہ کھیل پر حملہ ہو گئے، تو وہ ہماری جو روڈ زیر تعمیر تھا وہ ٹھیکیدار بھاگ گیا. اسی طرح آپ کی سنجاوی زیارت ہماری روڈ ہے، یہ بھی دہشت گردوں کی تھریٹس کی وجہ سے، جو کہ ایک دفعہ یہاں پہ دو دفعہ یہاں پہ واقعات ہو گئے، اس کی وجہ سے ابھی یہ روڈ ابھی تک ہم کھول نہیں سکے. اسی طرح کافی اور بھی مشکلات ہیں جو کہ لا اینڈ آرڈر کی نظر ہوں گے. اگر لا اینڈ آرڈر میں ہم نے بہتری نہیں لائی تو میرے خیال میں یہ چیزیں یہ اس کی ثانی حیثیت ہے، اور ہم شروع بھی کر لیں گے، ٹینڈر بھی ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی دہشت گردوں کی آنچ چڑھ جائیں گے تو پھر ہمارا معاملہ پھر خراب ہو جائے گا. تو ابھی لا اینڈ آرڈر پہ ہم نے کس طرح فوکس کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کو ہم نے کس طرح امپروو کرنا ہے.
یہ میں ہر وقت اسمبلی میں بھی میں نے یہی کہا ہے، شاید کچھ دوستوں کا اختلاف بھی ہوگا میرے ساتھ، میں کہتا ہوں یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ صرف ایف سی کا نہیں ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ صرف ڈی سی کا نہیں ہے، لیڈیز کا نہیں ہے، اس کا سب سے بڑا ذمہ داری ہماری قبائلی معاہدین پہ اور ہماری قوموں پہ عائد ہوتی ہے، بلکہ ہر فرد پہ عائد ہوتی ہے۔ یہ لا اینڈ آرڈر صرف ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملازم حضرات کوئی کدھر ہماری خدمت کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن یہ تو چلے بھی جاتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں، ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں، امن امان کا ضرورت ہمیں ہے، ان کو شاید اتنی ضرورت نہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، تو پھر ہم یہ مسئلہ ہم کیوں صرف ان سے جوڑتے ہیں کہ یہ ایف سی کا کام ہے۔ ایف سی نے اگر ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ دہشت گرد ہمارے گھروں کے سامنے سے گزرتے بھی ہے، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، کہتے یار ایف سی کا کام، یہ ان دہشت گردوں کا لڑائی ایف سی کے ساتھ چل رہی ہے، ضلعی انتظامیہ کے ساتھ چل رہی ہے، پولیس اور ریلیز کے ساتھ چل رہی ہے، یا ہماری مستقبل کے ساتھ ہے جھگڑا، یا ہمارے بچوں کے ساتھ ہے، یا ہمارے قبائلی معاہدین کے ساتھ۔ امن و امان کا اگر مسئلہ ہو تو ان سے متاثر کون ہوتے ہیں؟ ان سے تو متاثر ظاہر سی بات ہے ہماری قومیں ہوتی ہیں، ہماری فیوچر متاثر ہوتی ہیں، ہمارے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے، کیونکہ ہماری کچھ عرصے سے ڈسٹرب تھا، تو ابھی اللہ کی بڑی کرم سے ہماری فورسز کی قربانیوں کی اور ان کی دن رات محنت سے تقریباً کسی حد تک یہاں پہ ابھی بہتری آئی ہے، لیکن ہم نے اس میں یہ نہیں کہنا کہ ابھی ہم اس سے غافل ہو جائے اور دشمن پھر بیدار ہو جائے۔ دشمن کا ہمیشہ یہ ہے کہ آپ کو ایک آسرا دیتے ہیں، ایک لالچ دیتے ہیں اور آپ کو خاموش کراتے ہیں، جب آپ خاموش ہو جائے تو آپ کی خاموشی سے پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیشہ یہ سافٹ کارنر کی چکر میں لگے ہوتے ہیں، کبھی ان کو اگر موقع مل جائے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے غافل نہیں ہونا، ہم نے بیدار رہنا ہے، ہم نے سب نے مل کے اپنے فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ یہ ذمہ داری ہم سب نے اپنے کندھوں پہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے گھروں کے سامنے یا ہمارے گھروں کے اطراف یا ہمارے گاؤں کے اطراف میں پہاڑوں پر کئی ہمیں اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی نظر آئی تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ہمیں خود ہی بندوق اٹھا کے ان کے ساتھ ہمیں لڑنا چاہیے، کیونکہ یہ وطن ہماری ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہمیں درپیش ہے، اور اگر ہم نہیں لڑیں گے تو پھر ہماری فورس تو بات کی بات، اگر ہم لڑیں گے تو ہماری فورس میں لامادہ لڑنا ہوگا۔ یہ ہے کہ ہم نے فورس کو ساتھ دینا ہے، لیکن فورس کو بھی ہمیں اگر ہم یہ اپنے تھوڑا سا اخلاقی سپورٹ دیں گے اور قبائلی سپورٹ دیں گے تو یہ فورس کچھ ہی لوگ ہیں، اتنے زیادہ لوگ تو نہیں ہے کہ ہر پتھر کے نیچے ہمارے فورس کا بندہ ہوگا، ہر پتھر کے اوپر ہمارے فورس کا بندہ ہوگا، ہر گاؤں میں ہمارے فورس کے اپنے اپنے ٹھکانے ہیں، ظاہر سی بات انہوں نے اپنے اپنے جگہ تو محفوظ کیے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں کو کون محفوظ کریں گے، ہمارے گھروں کو کون محفوظ کریں گے؟ ہماری قبائلی معاشرہ ہے، تقریباً کسی ہر گھر میں اسلحہ بھی ہوگا، اور میرے خیال میں ہمیں فورسز نے کبھی تنگ بھی نہیں کیا ہوگا، بلکہ ہمیں تنگ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہماری فورسز کو کم سے کم ہمارے جو آج تک کل ہم نے اپنی تحفظ کے لیے گھروں میں اسلحے رکھے ہیں، وہ اسلحے ابھی کام آج کل اس اسلحے کا کام ہے، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ سل کا بار اورس کا، یہ جو اسلحے ہم نے جو رکھے تھے اپنے گھروں میں آج کل ان کا دور ہے، ہم نے ان کو تازہ کرنا ہے، ہم نے ان کو اٹھانا ہے، ان اسلحوں کو ہم نے صاف کرنا ہے، اپنے دشمن سے ہم نے لڑنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں لڑیں گے، قبائلی لوگ اپنے ادارے ایک پیج پر ہو تو میرے خیال میں دشمن کو کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ وہ ہمارے معاشروں میں ہمارے گاؤں میں کچھ کر آ جائے۔ ابھی بھی اگر ہمارے معاشروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اس بیلٹ میں کسی حد تک امن ہے، وہ اس لیے امن ہے کہ ہمارے لوگوں نے دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دیا، ہمارے لوگوں نے ہمارے عوام نے دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، اسی لیے کسی حد تک ہمارے حلقوں میں امن ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہماری کافی بلوچستان میں جو دن رات لاشیں گرتی رہی ہے ہماری فورسز کی بھی اور ہمارے بے گناہ لوگوں کی بھی، تو یہ میں نے اسمبلی فورم پہ بھی میں نے کہا کہ اپنے ایم پی اے اور اپنے ایم این ایز کو کہ اس سے ہم پر یہ ذمہ نہیں ہے، یہ ہر ایک نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، تب جو ہے ہم اپنے معاشرے میں، اپنے صوبے میں اور اپنے علاقوں میں امن لا سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے امن امان کو فوکس کرنا ہے، اگر امن امان رہی تو تقریباً یہ
باقی چیزیں بعد کی بات ہے. ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, روڈ بن سکتا ہے, اسکول بن سکتا ہے, اسپتال بن سکتا ہے. یہ چیزیں کوئی اتنی مشکل کام نہیں ہے. اگر امن امان میں ہم ناکام ہو گئے, اللہ نہ کرے یا امن امان یہاں پہ نہ آئی تو پھر ہم کافی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں. امن کا گہوارہ بنانا ہے. ہم نے اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, اور اس ملک کا جو دشمن ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے, اور اس ملک کا جو دوست ہے وہ ہم سب کا دوست ہے. یہ ملک کسی کا نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, ہم نے یہاں پہ دفن ہونا ہے, ہمارے بچوں نے یہاں پہ وقت گزارنا ہے. یہ ہمارے مستقبل ہے. اس مغالطے میں ہم نے نہیں رہنا ہے کہ یہ جنگ کسی کا ہے یا کسی کا مسلط کرنا جنگ ہے ہمارے اوپر. یہ جنگ ہمارے دشمن کا جنگ ہے, اور یہ جنگ تب تک رہے گا جب تک ہم پاکستان اسی طرح اسٹیبل رہے گا اور پاکستان اسی طرح مستحکم رہے گا. آپ کے دشمن جو ہے آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. یہ ابھی کی جنگ نہیں ہے, یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ جنگ چلتا آ رہا ہے. کبھی کس صورت میں, کبھی اس کی صورت میں, کبھی آمنے سامنے بارڈروں پہ, کبھی سرد جنگ رہا ہے, کبھی آپ کے اندر کے لوگوں کے صفوں میں لوگوں کو پیدا کر کے آپ کے ساتھ لڑایا گیا ہے, اور کبھی ہمارے پرسد اور ہمارے اداروں کے اور ہمارے اقوام کے درمیان نفرت